مردانہ طاقت کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں مردانہ طاقت کے حوالے سے۔ میرے بھائیوں ایک بات ذہن میں رکھو، یہ جو مردانہ طاقت ہوتی ہے نا، اس کا تعلق فزیکل نہیں ہوتا، یہ اس کا تعلق آپ کے بدن کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق سائیکولوجیکل ہوتا ہے، اس کا تعلق نفسیات کے ساتھ ہے۔ یہ جو مردانہ طاقت ہے، یہ جس کو ہم پری میچور ایجیکولیشن کہتے ہیں یا اریکٹائل ڈسفنکشن کہتے ہیں، میرے بھائیوں یہ فزیکل ڈیزیز نہیں ہے، یہ سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو ذہنی طور پہ جب ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں اس وقت ہوتی ہیں، اور ہم ساری زندگی مردانہ طاقت کے لیے کشتے کھاتے رہتے ہیں کہ یہ کشتہ کھائیں گے، یہ طاقت کی چیز کھائیں گے، یہ کھائیں گے، یہ کھائیں گے۔ مردانہ طاقت کا سب سے بہترین علاج جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، میرے بھائیوں، استغفار ہے۔ یہ ذہن سب سے زیادہ طاقتور پتہ ہی کب ہوتا ہے؟ جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب ہم استغفار کرتے ہیں، جب ہم دوسروں کو ان کے کیے ہوئے جو اعمال ہم نے پکڑے ہوتے ہیں اس کو چھوڑتے ہیں۔ یہ جو توبہ استغفار ہے میرے بھائی، اس کو کبھی سمجھو، اس کو کبھی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے جانو۔ یہ توبہ کرنے سے، یہ استغفار کرنے سے، یہ معاف کرنے سے حقیقت میں ہمارے بدن کے امراض کیسے ٹھیک ہوتے ہیں، یہ باتیں جب میں یہاں 2-3 سال پہلے آ کے بیان کرتا تھا، لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کرنے سے ایسے ہو جائے گا، اس طرح کرنے سے ایسے ہو جائے گا۔ اور آج پوری دنیا، کتنے سو ملکوں میں جب مجھے دیکھا جاتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر آ کے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ باتیں کہاں پڑھتے ہیں، ہمیں وہ کتابیں بتائیں۔ میرے بھائیوں، مردانہ طاقت کا بہترین علاج استغفار کرو، استغفار کرو۔ جو استغفار کرتا ہے نا، اس کو سمجھو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت دے دیتا ہے۔ جب اس کی زندگی میں برکت آئے گی تو کیا اس کی طاقتوں میں برکت نہیں آئے گی؟ اس کی صحت میں برکت نہیں آئے گی؟ اس کی نسل میں برکت نہیں آئے گی؟ اور کبھی اس کو ریلیٹ کرو اس بیماری کے ساتھ۔ استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ استغفار ہوتا کیا ہے میرے بھائیوں؟ استغفار اصل میں وہ عمل ہے، وہ پروسیس ہے جب انسان ایسا کام کرتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے، ایسی بات بولتا ہے جو اس کی روح کے اوپر داغ لگا دے، جو اس کے دل کے اوپر داغ لگا دے، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، جب 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، 3 گناہ کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں اس کا جو بدن ہے وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں بیمار ہو جائیں تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ توبہ اصل میں اس دل کے اوپر جو لگے ہوئے داغ ہیں اس کو دھونے کا نام ہے۔ یہ استغفار اس دل کے اوپر لگے ہوئے داغوں کو دھونے کا نام ہے۔ اس کو سمپل کر کے سمجھو، یہ مردانہ طاقت، یہ مردوں کی شان ہے، اور یہ رب کب دیتا ہے؟ اس کو سمپل سمجھو، جب روح عالم ارواح سے آتی ہے تو نیٹ اینڈ کلین ہوتی ہے، اور جب بدن میں آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس بندے نے ایسے کام کر دیے جس کی وجہ سے میرے اوپر داغ لگ گئے، اب ان داغوں کی وجہ سے میں واپس علیین کی طرف نہیں جاؤں گی، مجھے سجین میں جانا پڑے گا،
مجھے عالم ارواح کی طرف جانے سے روک دیا جائے گا، کیونکہ یہ جو اس نے داغ لگائے ہیں یہ اللہ کو اتنے ناپسند ہیں کہ اس کے بوجھ کی وجہ سے میں اوپر ٹریول نہیں کر پاؤں گی، اوپر جا نہیں سکوں گی۔ اس کی وجہ سے طبیعت بے چین ہوتی ہے، طبیعت بے قرار ہوتی ہے، طبیعت بے سکون ہوتی ہے، اور اس طبیعت کی بے چینی، بے قراری، بے سکونی میرے بھائیوں ہمارے اندر بیماری پیدا کرتی ہے۔ اب وہ روح اس داغ کی وجہ سے پریشان ہے، اور وہ کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ یہ داغ اس کو واپس اس کی اصل منزل کی طرف جانے سے رکاوٹ بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں ان داغوں کو دھونے کا نام، ان داغوں کے غسل کا نام توبہ ہے، استغفار ہے۔ استغفار یہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نہیں ہے، یہ استغفار اصل میں اپنے رب سے یہ کمٹمنٹ کرنا، اپنے رب سے یہ عہد و پیمان کرنا کہ اے اللہ جو میں نے اپنی جان پہ، اپنے نفس پہ ظلم کر لیا اور یہ عمل کر لیا جس کی وجہ سے یہ میرے اوپر داغ لگ گیا، اللہ میں اس پہ شرمندہ ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے وہ داغ اللہ صاف کر دیتا ہے، بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے وہ اللہ داغ صاف نہیں کرتا، ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور وہ گناہ نہیں ہوتے، وہی اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتے ہیں۔ اب ایک بندے نے 10 گناہ کیے تو جب وہ توبہ کرے گا تو اس کے اندر کتنے % طاقت آئے گی؟ اور ایک بندے نے 100 گناہ کیے اس کے اندر کتنی طاقت آئے گی؟ اور ایک نے 1000 کیے۔ میرے بھائیوں اس کو سمجھو، اصل میں اسلام وہ بہترین طریقہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ تو مردانہ طاقت کے لیے ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کو فالو کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، میرے بھائیوں انسان صرف ایک وجہ سے بیمار ہوتا ہے، اور وہ وجہ ہے اللہ سے دور ہو جانا۔ علاج کیا ہے؟ واپس اپنے رب کے قریب ہو جانا۔ یہ جو توبہ ہے، یہ جو استغفار ہے، یہ جو اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرنا ہے، میرے بھائیوں یہ حقیقت میں اللہ کے قریب ہونے کا نام ہے۔ اور امام حکیم لقمان کیا فرمایا کرتے تھے؟ بیماری صرف اللہ سے دوری کا نام ہے، اور علاج واپس اس انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا نام ہے۔ تو مردانہ طاقت کے لیے یوٹیوب میں پوری تفصیل کے ساتھ میرے کافی سارے ایپیسوڈز ہیں، ان کو دیکھو، اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ اگر طاقت بڑھانا چاہتے ہو، قوت بڑھانا چاہتے ہو، اور اگر ہمیشگی کی صحت پانا چاہتے ہو، تو میرے بھائیوں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 بار توبہ کرتے تھے، ایک روایت میں آتا ہے 100 بار توبہ کرتے تھے۔ یہ توبہ کرو، استغفار کرو، یہ بہترین علاج ہے۔